بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو ماہ رمضان المبارک، اس کی برکتیں اور سعادتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آج پہلا روزہ ہے اور رمضان المبارک کا آغاز ہے۔ سب سے پہلے تمام ناظرین عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو اس ماہ مقدس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ ماہ انقلاب ہے، یہ ماہ رحمت ہے، اور اس کا آغاز پروردگار عالم کی رحمتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی رات میں ہی پروردگار عالم نظر رحمت فرماتا ہے مسلمانوں کی طرف، مومنین کی طرف، اور جس پر وہ نظر رحمت فرما دیتا ہے، فرمایا اس کو پھر اپنا عذاب نہیں دیتا، اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کا آغاز پہلی شب سے ہی پروردگار عالم کی رحمتوں کے ساتھ ہوتا ہے، نظر رحمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پہلا روزہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ اس ماہ مبارک کا پہلا روزہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، تو پروردگار عالم اس پہلے روزے کے صدقے سے ہی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس پہلا روزہ رکھنے والے روزہ دار کے لیے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو استغفار کرتے ہیں۔ گویا کہ اس ماہ مقدس کا آغاز پہلی شب سے اور پہلے روزے سے ہی مسلمانوں کے لیے کثیر رحمتوں کے ساتھ آتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ جب اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمت کے دروازوں کا کھلنا، جنت کے دروازوں کا کھلنا، آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا اور پروردگار عالم کا نظر رحمت فرمانا، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ماہ مقدس اپنے آغاز سے ہی بے شمار رحمتیں لے کر آتا ہے اور ہمارے لیے مغفرت کے بے شمار مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ آج پہلے رمضان سے ہی ہم سب نے یہ نیت کرنی ہے، ایک عزم مصمم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ایک ایسا مقدس مہینہ جو اپنے ساتھ اتنی رحمتیں لے کر آیا، ہم نے اس مہینے کو مکمل احترام کے ساتھ گزارنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور اس کے اندر جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو تقسیم کی جا رہی ہیں ان سے وافر مقدار میں ہم نے حصہ لینا ہے۔ اس ماہ مبارک کے ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، اس کے اندر مکمل اہتمام بھی کرنا ہے، اور بالخصوص نیکی کے جتنے بھی ہمیں ذرائع دستیاب ہوں، جتنے مواقع ہمیں میسر ہوں، ان سب سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ میں 2-3 چیزوں کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کو ان 2-3 اعمال کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے، تاکہ جب یہ مہینہ اختتام پذیر ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے مغفرت کا اور نجات کا پروانہ جاری ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس ماہ مقدس میں ہم نے کرنی ہے، جس کا اہتمام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اخلاص سے توبہ کرنی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس لیے کہ یہ ماہ مقدس مغفرت کا بھی مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم ہے، وہ شخص بڑا بدنصیب ہوگا کہ جس کو یہ ماہ مقدس ملے اور وہ رب سے بخشش نہ کروا سکے، وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی پہلی رات میں ہی بے شمار مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس مہینے میں پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم
اخلاص سے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ دوسرا جو اہم ترین کام ہے جو اس مہینے میں کرنا ہے، وہ آپ نے قرآن پاک سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں ویسے بھی قرآن کی تلاوت بقیہ مہینوں کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم نے اپنا ایک پختہ تعلق قرآن کریم کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ اچھا، قرآن سے تعلق قائم کرنے کے مختلف مراتب ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو صرف قرآن کو سننے کی حد تک محدود کرتے ہیں، جو نہیں پڑھے قرآن کو، جنہوں نے موقع ملنے پر قرآن کو نہیں سیکھا، لیکن قرآن سے کوئی بھی تعلق قائم کریں گے اخلاص کے ساتھ تو یقیناً اس سے فوائد آپ کو ملیں گے۔ تو اگر محض سننے کی بات کریں تو اس مہینے میں قرآن سننے کے موقع بھی میسر آتے ہیں۔ کم از کم تراویح کی صورت میں آپ دیکھیں کہ پورا قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، لہٰذا ذوق سماعت، اور سماعت بھی اس انداز سے کریں کہ اس کو کلام الہی سمجھتے ہوئے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو اس کے احترام کے ساتھ سننا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، بے شک یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہوتا ہے جو صاحب دل ہو۔ صاحب دل یعنی دل سے احترام کرتے ہوئے قرآن کو سننا ہے، اس کے سننے کے فوائد بھی آپ کو ملیں گے۔ دوسرا مرحلہ قرآن کو پڑھنے کا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس قدر ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت بھی آپ کے دلوں کے لیے شفا ہے، وہ رحمت الہی نازل ہونے کا ایک سبب ہے۔ اور ایک قرآن کا مرحلہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اور اس کے موقع بھی اس مہینے میں بہت میسر آتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر، مختلف پلیٹ فارم پر آپ دیکھتے ہیں درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تراویح کے اندر خلاصہ قرآن کی صورت میں قرآن سمجھانے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو جس طرح کا بھی پلیٹ فارم آپ کو میسر ہو، قرآن سننا بھی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، اور پھر قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اور قرآن سمجھنے کے بعد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو کچھ آپ نے قرآن سے سمجھا ہے اس مہینے میں، اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 100% رزلٹ آئے، آپ کو قرآن کی 100% برکتیں میسر آئیں، تو پھر قرآن سننا، پڑھنا، سمجھنا اور آخری مرحلہ اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی، قرآن کے ساتھ بھی تعلق پختہ آپ نے قائم کیا، نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ مقدس کا آغاز ہوتا، رمضان المبارک کا آغاز ہوتا، تو ہم یہ دیکھتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا، یعنی خوف الہی اور پروردگار عالم کی طرف رجوع کا عالم یہ ہوتا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ اور فرمایا کہ پورا مہینہ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت ہوا کرتی تھی، اور ایسی گڑ گڑا کر رب کے حضور دعائیں ہوا کرتی تھی کہ جو شروع مہینے سے آغاز ہوتا تو اس کا تسلسل مہینے کے اختتام تک برقرار رہتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کمر بستہ ہوا کرتے تھے جب یہ ماہ مقدس آتا عبادات کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کی اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ اب چاہے وہ بدنی عبادت کرنے کا موقع میسر آئے آپ کو، تو آپ بدنی عبادت بھی کریں، جیسے روزہ تو آپ رکھ ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی صورت میں، تراویح کی صورت میں۔ اور اگر آپ کو یہ موقع میسر آتا ہے کہ آپ مالی عبادات کر سکتے ہیں، تو اس مہینے کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ اس مہینے میں بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات پر بھی توجہ دیں گے۔ ایک اہم فقہی مسئلے کی طرف بھی توجہ دلا دوں، چونکہ رمضان کا آغاز ہے آج، نماز تراویح۔ نماز تراویح اس مہینے کی ایک رونق ہے اور اس مہینے کا ایک خاصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی نماز تراویح ادا فرمائی،
اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس مہینے میں قیام کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو نماز تراویح یہ اس مہینے کے قیام کا بہترین طریقہ ہے، یعنی رات کے وقت نماز عشاء کے بعد پروردگار عالم سے ایک راز و نیاز کا جو ایک تعلق شروع ہوتا ہے، جو خاص الخاص اس کے بندے ہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں یہ موقع سب کو میسر آتا ہے کہ آپ تراویح کی صورت میں قیام بھی کر سکتے ہیں، پھر نماز تہجد کا موقع میسر آتا ہے، اس میں بھی قیام کر سکتے ہیں۔ لیکن بالخصوص نماز تراویح بالاجماع فقہاء کرام نے فرمایا کہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے تراویح کا اہتمام تمام مسلمانوں نے کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت دونوں پر ہی عمل کرنا، اسے پکڑنا لازم ہے۔ تو تراویح خلفاء راشدین نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور اس پر مداومت کرتے ہوئے اس کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے فقہاء کرام نے اس کو بالاجماع سنت قرار دیا۔ اور جس طرح قرآن کی تلاوت اس مہینے کی رونق ہے، نماز تراویح بھی اس مہینے کی رونق ہے، اس لیے تمام مسلمان نماز تراویح کو بھی مکمل اہتمام سے کریں گے۔ نماز تراویح جس طرح مرد حضرات پر پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح خواتین پر بھی ضروری ہے۔ سو مرد حضرات مسجد میں اہتمام ہوتا ہے، اگر خواتین کے لیے کہیں مسجد میں اہتمام ہے، باپردہ کسی بھی جگہ پر اہتمام ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ تراویح جماعت سے وہاں ادا کریں۔ اور اگر کوئی خواتین ایسی ہیں کہ جن کو یہ اہتمام میسر نہیں ہے تو وہ اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک ہمارے یہاں غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ نماز تراویح کے لیے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن سن لیا تو تراویح مکمل ہو گئی، تو اس لیے ہمارے ہاں 5 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے اور لوگ اس طرح تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ حفاظ کرام کی تعداد زیادہ ہے تو مختلف مقامات پر تراویح کا اہتمام کرنا یہ ان کے لیے بھی معاون ہے جو قرآن کریم کے حفاظ ہیں، قرآن کو یاد رکھنے کا۔ اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں قرآن کو سننے کے لیے بھی، تو 5-10 روزہ اہتمام کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے یہ تصور نکالنا کہ اب ہم نے تراویح مکمل کر لی اور بقیہ مہینے نہیں پڑھنی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ نماز تراویح کا تعلق رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ ہے۔ جب تک روزہ قائم ہے، رمضان کا مہینہ موجود ہے، تو نماز تراویح کو بھی ادا کرنا لازم ہوگا۔ تو جو 5-10 روزہ پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تو اب وہ تراویح نہیں پڑھے گا، بلکہ روزہ نہ بھی رکھ سکا ہو تب بھی تراویح ایک مستقل عبادت ہے جو اس کو ادا کرنی ہے۔ تو اس لیے میری آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ چاہے وہ مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، سب کو تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بالاجماع لازم ہے، لہٰذا پورے مہینے نماز تراویح کا اہتمام ہوگا اور پورے مہینے نماز تراویح ادا بھی کرنی ہوگی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اس مہینے کی رونق بھی ہیں اور یہ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی ہیں۔ سو اس مہینے کے اندر مکمل اہتمام کریں کہ جہاں بھی موقع میسر آئے قرآن کی تلاوت سنیں بھی، قرآن پڑھیں بھی، قرآن کو سمجھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں اور صدقہ اور خیرات کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ دیکھیں یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں انسان کی بخشش اور مغفرت کے بہت سارے بہانے موجود ہیں، بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ موقع میسر آتا ہے کہ آپ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دیتے ہیں، تو حدیث پاک کے اندر آیا جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروا سکے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، وہ بہت ساری نعمتیں جمع کر کے کسی کا روزہ افطار کروائے۔ فرمایا اگر پانی کی ایک گھونٹ کے ساتھ، کھجور کے ایک دانے کے ساتھ
یا دودھ کے گونڈ کے ساتھ بھی روزہ افطار کروائے گا تب بھی اس کے لیے یہی اجر ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ والا اجر آپ کو بقیہ مہینوں میں نہیں ملتا ہے۔ جس کو اللہ نے طاقت فراہم کی ہے اسے چاہیے کہ وہ نیکی کا یہ موقع بھی ضائع نہ ہونے دے۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں، ان کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اپنے ماتحت افراد پر روزے کا خیال کرتے ہوئے کام کے اندر کوئی تخفیف کرتا ہے، کمی کرتا ہے، انہیں سہولت دیتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے احترام میں ایسا کرتا ہے، فرمایا ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں انہیں یہاں پر یہ نیکی کمانے کا موقع میسر آ رہا ہے کہ وہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ کام میں نرمی کر لیں، کام میں تخفیف کر لیں، اور یوں اللہ کی بارگاہ میں سے وہ اپنے لیے بخشش کا، مغفرت کا ایک پروانہ لے سکتے ہیں۔ میں یہاں ساتھ ساتھ اس تاجر برادری کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ مہینہ بزنس کرنے کا مہینہ ہے، پروفٹ کمانے کا مہینہ ہے۔ میں یہاں چھوٹی سی ایک مثال پیش کرتا ہوں، چونکہ ہمارے ہاں مہنگائی عروج پر چلی جاتی ہے اور بہت ساری مافیا جو ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا بینک بیلنس بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کچھ منافع اور پروفٹ وہ ہے جو دنیاوی ہے اور کچھ آپ کی تجارت وہ ہے جو پروردگار عالم کے ساتھ ہونی ہے۔ تو آپ وہ والا منافع لینا پسند کریں گے جو کہ دائمی ہے اور جس کے اندر بڑا اجر ہے، اور جس کا قرآن نے یوں ذکر کیا ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس سے ایک کوپل نکلی، اس سے پھر 7 شاخیں بنی، ہر شاخ میں 100 دانے آئے، اللہ نے ایک دانے سے 100 دانے بنا دیے۔ سو یہ دنیاوی منافع کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اس سے تجارت کرنی ہے تو پھر وہاں وہ درجہ ملے گا۔ اس لیے اس پر بھی ضرور توجہ دیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہم سب کو حق سچ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان کریم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کا مقصد دراصل اللہ تعالیٰ کا آپ کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، آپ کو پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد آپ میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم تقوی کی روح کو سمجھ لیں گے تقوی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس تقوی سے ہم سے کیا چاہتا ہے، تو شاید ہم پورا سال ہی روزے رکھتے رہیں۔ دوسری جانب اگر ہم اس کے جسمانی فوائد دیکھیں روزے کے تو وہ بھی بے شمار ہیں، ان گنت فوائد ہیں۔ شاید یہ ٹرانسمیشن یا ایسی کئی ٹرانسمیشنیں ختم ہو جائیں، یہ فوائد کم نہیں ہوں گے۔ انسان کے جسم کو مضبوط کرتا ہے روزہ، پھر اخلاص پیدا ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے انسان۔ جو آج کل کے زمانے میں ڈیٹاکسیفیکیشن اور تمام چیزوں کی بات کی جاتی ہے، تو میرے خیال میں سب سے اچھا باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے روزے سے بہتر کوئی اور چیز ہے نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، انسان برائیوں سے رک جاتا ہے، مختلف قسم کی ایسی برائیاں جس میں وہ شاید عام دنوں میں پڑھ سکے، پھر تمام نیکیوں کے جو درجات ہیں وہ بلند کر دیے جاتے ہیں، ثواب بلند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ ہم پورے سال جب چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے سے جو اس کا اجر ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم انفرادی نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو کہیں 70 گنا، کہیں 10 گنا، کہیں مطلب یہ کئی گنا نیکیاں اور جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اپنی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو عالم دین موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحاج مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب شیخ الحدیث ہیں، تفسیر اس کے علاوہ ایم اے عربک ہیں، ایم اے علوم اسلامیات ہیں، فارغ التحصیل الشہادت العالمیہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، اور مطلب کئی ان کے پاس جو ہیں وہ ڈگریاں ہیں اور ایڈمنسٹریٹر فار فتویٰ بھی ہیں، جامعہ نعیمیہ اور دارالفتہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب۔
بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑا اچھا لگا۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی وسیم بندگی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ فرسٹ کلاس، شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ بڑے خوشلاحن نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں، ریحان قادری صاحب، السلام علیکم۔ ریحان خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک، اوکے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشد لودھی صاحب، السلام علیکم۔ ارشد لودھی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سر استقبال رمضان، باقاعدہ اس مہینے کا استقبال کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبے میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے جن کے دن کے روزے فرض ہیں اور رات کی عبادت، قیام اللیل جسے ہم کہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں روزے جو ہیں انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہاں رمضان المبارک میں رات کا قیام اگر خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیا فرمائیں گے سر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم آپ کے اس میٹرو چینل پر حاضر ہیں، خصوصی نشریات میں شریک ہیں۔ اللہ جل وعلا نے زندگی میں پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرما کر ہم پر بہت بڑی اپنی نوازش، اپنا کرم اور اپنا فضل عطا فرمایا ہے، اور اس کا فضل اور اس کی عطا، اس کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر آج ہمارا جو میسج ہے استقبال رمضان کے حوالے سے، تو یقیناً وہ وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ اللہ کا فرمان بڑے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا، اور رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، جو اس کی وسعتیں ہیں، وہ کم نہیں رہتی، بلکہ اس کا جو سحر ہے رمضان کا، وہ سالہ سال انسان کی زندگی میں خوشیوں کا ضامن بن کر رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات سے، کیونکہ اس ضمن میں احادیث سے بہت زیادہ ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کی جلوہ گری قریب ہوتی تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے اتنا تیار فرماتے، آپ کے شریر سے، آپ کے حرکات و سکنات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کسی خاص مہمان کی آمد ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میسج دیا ہمیں کہ میں اللہ کا نبی ہو کر، اللہ کا محبوب ہو کر اس ماہ رمضان کا استقبال اتنی خوشنودی کے ساتھ کر رہا ہوں، تو پھر ہمارے لیے یہ تو ایک بہت بڑا ایڈوانس ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس ماہ رمضان کی خوب سے خوب تیاری کریں، اور اس میں اپنے آپ کو عبادات کے لیے، صدقات کے لیے، خیرات کے لیے، نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ رکھیں۔ اور یقیناً خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان شریف کے آنے پر خوش ہوا اور رمضان شریف کے جانے پر غمگین ہوا۔ بشارت اس شخص کے لیے جس نے رمضان مبارک کو آنے سے پہلے اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر لیا، سبحان اللہ، اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کر لیا کہ میں اس ماہ رمضان مبارک میں اپنے آپ کو نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، اور اللہ کی خوب تر عبادت اور اس کی
قرآن مجید فرقان حمید سے جو اس کا لگاؤ ہوگا اور نیکیوں سے جو پیار ہوگا وہ یقیناً اس کو دنیا آخرت میں بے شک ایک بہترین اس کے لیے ثابت ہوگا. ثابت ہوگی. بالکل مزید گفتگو آپ سے کریں گے اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی جانیں گے، کیونکہ زیادہ تر پہلی رمضان المبارک کو بینکوں کی جانب سے بھی زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے، اور پھر ایک ظاہری اور باطنی، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہری اموال پہ زکوٰۃ کاٹتی ہے، لیکن ایک باطنی اموال ہوتے ہیں. آپ کے پاس کتنا مال ایسا ہے جو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو صرف آپ کو پتہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. اب آپ کی مرضی آپ اس پہ زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، لیکن آپ کی ذمہ داری اس پر بھی آتی ہے. بہرحال ریحان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان قادری، آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی شاہد نعیمی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی. اب میں جاننا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے مفتی صاحب ہمارے دین میں؟ بہت زیادہ، بلکہ جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا نماز کے ساتھ کیا گیا. ہم نماز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی زبردستی کی چیز ہے. زکوٰۃ سے ہمارے ذہن میں ایک یہی چیز آتی ہے کہ جی بینک میں پیسے پڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مطلب حکومت جو ہے وہ پیسے آپ کے ڈیڈکٹ کر لے گی. اس کے علاوہ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، توحید و رسالت کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ ادا کیجیے اپنے مالوں کی. جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد بھی فرمایا. زکوٰۃ اسلام کے اندر ایک ایسا اہمیت کا ایک پہلو ہے جس سے نہ صرف اپنی اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غربت کا خاتمہ فرمانا تھا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید فرقان حمید کو وقتاً فوقتاً نازل فرمانا چاہا تو ایک آیت مقدسہ ہمیں ایسی نظر آئی. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ لے لیجئے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان سے زکوٰۃ لے لیجئے، اور آپ کا زکوٰۃ لے لینا ان کو پاک بھی کرے گا، ان کو صاف بھی کرے گا.
वाह اب زکوٰۃ چونکہ اگر اس کا معنی ہے، اس کا لغوی معنی ہم دیکھیں تو اس کا معنی بنتا ہے میل کچیل، یعنی پاک کرنا، پاکی کرنا، صاف کرنا اپنے آپ کو، مال کو، اپنی آمدنی کو، سب چیز کو پاک کرنا ہے۔ اب زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ جل وعلا نے اس رہتی دنیا تک انسانیت کے ایسے ایسے کاموں کو سیدھے کروانے تھے جو زکوٰۃ کی وجہ سے ہو سکتے تھے، لیکن آج کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں بہت ہی برا چلا آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے انسان اپنا ہاتھ کھینچتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں کتنی فراوانی ہوتی ہے، زکوٰۃ کو دینے سے مال میں اضافہ کتنا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ سال میں زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا سالہ سال کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کر رہا ہے، اور جو موجود اس کے پاس مال ہے، چاہے وہ زمینی صورت میں ہو، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونے چاندی کی صورت میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اس کے کتنے مالوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے وہ شخص نہیں جانتا۔ بے شک بے شک۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے زکوٰۃ کو سال گزرنے پر فوراً اس کو ادا کرے۔ اب ایک بات یہ دیکھی چلی آ رہی ہے کہ ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں